بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دنیا کے نظام کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے نیک لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر یہ صلاحیت عطا کی کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے دین کو قائم رکھا۔ اسی طرح بر صغیر میں اسلامی تحریک کے بانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی 1564 کے تاریخ کے اندر مشہور تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی تھا اور مجدد الفسانی کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ یہ مجدد تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے جید علماء کرام اور اساتذہ کرام سے علوم اسلامیہ اور علوم حدیث حاصل کیے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے آبائی شہر سرہند میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور لوگوں کو اپنے فیوض و برکات سے بہرہور کیا۔ میرے محترم دوستو، اس سرہند سے میں چند سال قیام کرنے کے بعد حج بیت اللہ کے لیے گھر سے نکلے۔ دہلی میں ان کا قیام ان کے مکتب ہم مکتب شیخ حسن کے ہاں ہوا اور وہ خواجہ باقی باللہ کے بڑے ہی معتقد تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی تعریف کچھ ایسے انداز میں کی کہ حضرت مجدد الفسانی ان کی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ خواجہ صاحب جب انہیں چند روز اپنے پاس رکھا، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواجہ باقی باللہ کے طور و اطوار اور ذکر و شغل سے کافی عقیدت پیدا ہو گئی، تو موصوف کی درخواست پر حضرت خواجہ باقی باللہ نے انہیں مرید کر لیا۔ 2-3 ہفتے اپنے پاس رکھنے کے بعد شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خلافت دے کے سرہند واپس بھیج دیا۔ میرے محترم دوستو، 3-4 ہفتے یہ بہت ہی تھوڑا عرصہ ہے۔ اتنے عرصے میں کسی کو خلافت نہیں ملتی، لیکن ان کے اندر استعداد تھی۔ یہ خالص اللہ والے تھے، سچے عاشق رسول تھے، دین کے پاسبان تھے اور انہوں نے اکبری دین کا مقابلہ کیا۔ ان کے دور کے اندر اکبری بادشاہ موجود تھا اور انہوں نے اکبری دین پیش کیا۔ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جتنے بھی علماء تھے سب کے سب حیران پریشان تھے کہ اب نئی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اکبر بادشاہ نے یہ کہا کہ اب پرانا دین ختم ہو چکا ہے، وہ دین پرانا ہو گیا ہے، لہٰذا اب نئے دین جو ہم پیش کر رہے ہیں اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب علماء، صلحاء، اولیاء کرام سب پریشان تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی کو پیدا کیا اور بڑے ہی جرت مند انسان تھے۔ ان کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئے۔ محترم دوستو، دین کی آبیاری کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گئے اور مقابلہ کرتے رہے۔ اتنی جرت و ہمت و استقلال یہ کسی کے اندر نہیں تھی۔ بالآخر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ قلعہ گوالیار کے اندر یہ ان کو قید و بند کر دیا جاتا ہے اور اسی حال میں کچھ عرصہ قلعہ گوالیار کے اندر ان کو قید رکھا گیا۔ وہاں آپ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ جب جیل کے اندر تھے، جتنے بھی مجرم تھے، جتنے بھی قیدی تھے، آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ طائب ہوئے اور کئی قیدیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی اختیار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ مخلص تھے۔ محترم دوستو، جہانگیر کے ساتھ آپ نے 3 سال کا عرصہ گزارا تقریباً، اور 1624 ہجری عیسوی کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کا مشن آپ کے بیٹوں نے جاری رکھا۔ محترم دوستو، آپ کے زمانے کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصوف کی اصلاح رکھی، تصوف کی بنیاد رکھی۔ یہ آپ کا اہم کارنامہ تھا کیونکہ اس سے پہلے تصوف کو ہندو بھی شامل کرتے تھے، ہندو بھی اس کی اصطلاح کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ہندو کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں،
لیکن آپ نے آ کے غیر اسلامی عناصر کی نشاندہی کی، اور غیر اسلامی عناصر جتنے بھی اسلام کے اندر شامل تھے، ہندوانہ رسم و رواج، ہندوانہ عادات، یہ سب آپ نے آ کے ان کو الگ کیا، کیونکہ ان کے نزدیک وحدت الوجود کے نام سے ایک فلسفہ تھا، تصوف تھا کہ وحدت الوجود، کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب وجود کے اعتبار سے ایک ہیں، ایک ہی ہمارا رب ہے اور ایک ہی ہمارا نبی ہے، اور ہم ایک انسان سے پیدا ہوئے۔ اس عنوان پہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے، ایک ہی ان کا اجتماع ہوتا اور ایک ہی نظریہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اس کی وجہ سے اب یہ فرق کرنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، انہوں نے اسلام اور ہندو دھرم کو ملا کر ایک درمیانی راستہ نکالا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ، اور لوگوں سے کہا کہ رام اور رحیم دراصل ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، یہ ہندو کہا کرتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کر کے دکھایا کہ نہیں، رام جو ہندو کہتے ہیں یہ الگ ہے، اور رحیم یہ اللہ کی صفت ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح رام اور رحیم یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ رام رام بھی آدمی کرے اور رحیم رحیم بھی کہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ لہٰذا ہندو کے لیے خاص کر دیا گیا کہ یہ رام کا لفظ استعمال کر سکتے، اور مسلمانوں کے لیے ختم کر دیا گیا کہ یہ رام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ رحیم کا لفظ استعمال کریں گے۔ اسی طرح اکبر دین الہی کے خلاف محاذ یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، بے دینی اور الہات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے درباری عمرہ کے ساتھ خط و خطابت کے ذریعے سے شریعت اسلام پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ کو کہیں سے اطلاع ملتی کہ کسی مسلم نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کوئی خدمت انجام دی تو آپ اس کو مبارکباد پیش کرتے تھے۔ محترم دوستو، یہ بڑا ہی مشکل وقت تھا، لوگ اسلام سے دور ہو رہے تھے اور نیا دین پیش کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے اس کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ اکبر کے حواری منفی پروپیگنڈا کر رہے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اسلام اب پرانا ہو چکا ہے، اس کے احکامات پرانے ہو چکے ہیں، جس طرح کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کتب ہیں، مدارس سے نکال دی جائیں اور نئی اس کے اندر داخل کی جائیں، اور حکومت کے بڑے بڑے عمراء وزراء یہ مدارس کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی عنوان کے اوپر وہ اپنے مدارس کے نظام کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ایک نیا نعرہ لگا کے نئی کتابیں پیش کرنے کے انداز میں وہ اسلام کی اساس کو، اسلام کی بنیادی کتابوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بات شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ آپ نے آ کے اسلام کو الگ کیا، کفر کو الگ کیا کہ یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اسلام تو اسلام ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا، صحابہ نے پیش کیا، وہ اسلام ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، جس طرح صدیق اکبر عمر فاروق کے زمانے میں تھا، اسلام وہی ہے، اسی کے اوپر ہم عمل کریں گے، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ قیامت تک کے لیے یہی قانون نامہ ہے، یہی اصول ہے۔ یہ ہدی للمتقین قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، اور تمام متقی پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ شرط یہ کہ جو متقی پرہیزگار ہوں گے ان کو یہ ایمان والی دولت ملے گی، جو ایمان لانے والے ہوں، قیامت پہ یقین رکھنے والے ہوں، اللہ کے نبی پہ، پہلے نبیوں پہ، پہلی کتب کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں، نماز روزہ کرنے والے ہوں، زکوٰۃ صدقات دینے والے ہوں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ یہ قرآن حدیث کے جو احکامات ہیں نیک لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت مجدد الفسانی کا کارنامہ ہے، ان کی جرت و استقلال کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جرت کی اور اکبری دین کو الگ کر دکھایا، اکبری دین کا مقابلہ ڈٹ کے کیا۔ شروع کے اندر آپ کے ساتھ علماء نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جب علماء کو سمجھ میں آئی، علماء آپ کے ساتھ لگ گئے اور آپ نے ایک جماعت تیار کی۔ محترم دوستو، حضرت مجدد الفسانی کی اسی سعی اور کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ جہانگیر کے عہد خلافت میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اور اس کے بعد شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر جیسے باعمل مسلمان حکمران پیدا ہوئے، جن کی کوششوں شریعت کو
اللہ رب العزت نے عزت عطا کی، اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، ورنہ ان سے پہلے اسلام اور کفر دونوں جمع ہو چکے تھے، دونوں کو ایک ہی کیا جا رہا تھا، اور اسلام کو پرانا دین کہہ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی، مسلمانوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آج بھی اسلام کو اسی طرح کا کہا جا رہا ہے کہ اسلام اب یہ پرانا ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ محترم دوستو، ہر دور کے اندر اسلام پہ چلنے والے موجود تھے اور رہیں گے، اور اسلام پہ ڈٹ جانے والے، اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہر دور میں تھے۔ آج بھی علماء حق کی جماعت موجود ہے، آج بھی علماء دین کو سمجھنے والے موجود ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کی حفاظت کرنے والے، دین کے ہر لحاظ سے وہ حفاظت کرتے ہیں، دین کو سینے سے لگاتے ہیں، اور دین کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے، چاہے کوئی بھی انسان دین کے خلاف آواز اٹھائے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور میدان کے اندر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمت و استقلال کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ سب کو سربلند رکھے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلائے، اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی بھی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہر دور کے اندر جتنے بھی ہمارے مجددین، ہمارے اولیاء کرام، علماء کرام، صوفیاء کرام، اللہ والے جنہوں نے دین کی حفاظت کی، اللہ ان کی قبور کے اوپر کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح محترم دوستو اورنگزیب عالمگیر، اسی طرح ٹیپو سلطان، اسی طرح محمود غزنوی، بڑے بڑے دنیا کے اندر سپہ سالار آئے، بڑے بڑے دین کے کلندر آئے، دین کی حفاظت کرنے والے آئے۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کشمیری رحمہ اللہ تعالی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی۔ میرے محترم دوستو، کتنے بڑے علماء کرام ہماری دنیا میں آئے اور سب نے دین کی دل و جان سے حفاظت کی، صحیح طرح حفاظت کی، دین کے لیے خود مٹ گئے لیکن دین مٹنے نہ دیا، دین کے لیے قیدیں کاٹی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے قید کاٹ رہے ہیں، محترم دوستو دین کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود الحسن مالٹا کی جیل کاٹ رہی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیل کاٹ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بہت بڑی قربانی دے کر چلے گئے۔ یہ دین ہی کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں، دین کی حفاظت کے لیے ہی سب نے علم اٹھایا تھا، دین کی حفاظت کے لیے ہی اپنا تن من دھن قربان کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے، ہمارے دین کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔